کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، سورہ حج ہمارے مطالعے میں ہے، تو آج کی جو آیات ہیں ان کا تعلق انہی موضوعات سے ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سورہ حج میں حج کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور سورہ حج کے تعلق سے پچھلے پروگرام میں گفتگو بھی ہو چکی، اور کچھ آیات پر آیت نمبر 25 سے لے کر 27-28 تک ہم نے گفتگو بھی کی۔ آج اللہ نے چاہا تو آیت نمبر 37 تک جو مسائل حج چل رہے ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور یوں سورہ حج میں سے جو آیات احکام ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اگلی جو صورت مبارکہ ہے اس کی آیات احکام سے ہم اپنا آغاز کریں گے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 28 کی طرف۔ آیت نمبر 28 کچھ بیان تو ہو چکی ہے، لیکن ہم اس ایک ربط کے طور پر اس کو دوبارہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت اور ترجمے کی طرف۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بطور خاص بڑی نمایاں ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ پہلی چیز ہے حج کے منافع۔ بیت اللہ کا جو طواف ہے ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں جانے والا طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، دیگر مناسک کو ادا کرتا ہے، جوش ولولہ، پھر فراغت، دنیاوی کام نہیں ہے، تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، مسجد میں پڑا ہوا ہے۔ تو بہت سارے دینی منافع جو ہیں حج کرنے والے کے لیے ان کی اپرچونٹی ہوتی ہے، ان کا موقع ہوتا ہے، اس کا نصیب، اس کی محنت، اس کی کوشش کہ وہ کتنے منافع حاصل کرتا ہے۔ دوسرا علماء نے یہ بیان کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو دینی منافع کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے یہاں پر علماء سے ملاقات کرنا، مشائخ سے ملاقات کرنا، صالحین سے ملاقات کرنا بھی لکھا ہے، کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو حج کرنے والا ان سے ملاقات کرتا ہے، مسائل پوچھتا ہے، برکات پاتا ہے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ مسجد خیف ہے اور یہ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، لوگوں سے بھری ہوئی ہے، بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے بار بار کھڑا ہو رہا ہوں کہ کسی اللہ والے کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ تو حج کے جو منافع ہیں، دینی منافع بے شمار ہیں، لیکن دنیاوی منافع بھی ہیں۔ طرح طرح کے لوگوں سے بندہ ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ان کا رسم و رواج، ان کا مزاج۔ جیسا کہ ہم نے حج یا عمرے پر جا کر یہ اندازہ لگایا کہ جو انڈونیشیا اور ملائیشیا کے لوگ ہیں انتہائی پولائٹ لوگ ہیں، اور 100 افراد بھی اگر چل رہے ہیں، مجال ہے کہ شور شرابہ ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاکستانی چلیں 10 افراد تو وہ آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ اگر 100 بھی چلیں تو مجال ہے کہ شور شرابہ ہو۔
انتہائی ان کا مزاج الگ، ان کا طریقہ الگ، پھر مینرز الگ. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس قوم کا کیا مزاج ہے. مصری آتے ہیں ان کا کیا مزاج ہے، شامی آتے ہیں ان کا کیا مزاج ہے. اب اگر زبان آتی ہو تو پھر بات چیت بھی ہو جاتی ہے، رسم و رواج بھی معلوم ہو جاتے ہیں، کتابوں پر بات ہو جاتی ہے، علماء سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر اسی طرح کے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں. تو دینی منافع بھی ہیں اور دنیاوی منافع بھی ہیں. اگلی بات فرمائی گئی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کا نام لو نون ڈیز میں، یعنی وہ دن جو جانتے ہیں سب، جن کے بارے میں سب پہچانتے ہیں، انگریزی میں نون ڈیز کہتے ہیں. معلوم جو ایام ہیں ان میں اللہ کا نام لو. علما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اچھا، اب ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ ہیں. بھئی اگر پہلے 10 دن ہیں تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں یعنی ان کے نزدیک بعض ایسے اعمال ہیں جو بہت نمایاں ہیں، وہ مراد ہیں یہاں پر. جیسا کہ جب 7 ذوالحجہ آتی ہے تو امام جو ہے حج کا امام، وہ مسجد الحرام شریف میں ظہر کی نماز کے بعد خطبہ دیتا ہے، اور یہ مناسک حج کی جو ایکٹیویٹی ہیں ان میں سے پہلا کام ہوتا ہے. پھر 9 ذوالحجہ کا خطبہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر جب 10واں دن آ جائے گا تو 10ویں دن قربانی جب ہوگی تو اس قربانی پر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا. تو ایک تو اسپیسیفک یہ ایکٹیویٹیز اور یہ جو اعمال ہیں یہ وہ ہیں جن میں ذکر اللہ کیا جاتا ہے، یعنی جو یہ 2 خطبات ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اس میں بیان ہوتی ہے. جانور جب ذبح ہوتا ہے تو جانور کے ذبح ہونے پر بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ورنہ وہ حلال ہی نہیں ہوگا. اور دوسرا جو پورے 10 ایام ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حاجی یا تو پہنچ رہے ہوتے ہیں یا پہنچ چکے ہوتے ہیں، اب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کا شکر بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا، ان کو یہ سعادت بخشی کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، حج بیت اللہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو ایام معلومات پر اگر یہ قول لیا جائے شروع کے 10 دن مراد ہوں تو پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی وہ میں نے بیان کی. صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایام نہر ہیں. تو ایام نہر میں ایک تو یہ ہے کہ ایام تشریق بھی داخل ہیں. 13واں دن ایام نہر میں نہیں ہے، لیکن جو بقیہ دن ہیں وہ ایام تشریق اس میں داخل ہیں. تو ان کے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ جانور چونکہ 3 دن قربان ہوتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، لہٰذا ایام نہر مراد ہیں، اور یہ جو جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا جانا ہے یہ مراد ہے. اور آگے کا اگر ربط دیکھا جائے تو ربط سے بھی یہ مناسبت ہو رہی ہے. فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جانے ہوئے دنوں میں اللہ کا نام لیں اس پر کہ انہیں روزی دی گئی بے زبان چوپائے. تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ کو کھلاؤ. جب وہ جانور حلال ہو جائیں گے، جو ذبح کیے جائیں گے تو وہ حلال ہیں، رزق ہے، اس کا کھانا جائز ہے، خود بھی کھاؤ اور جو محتاج اور مساکین ہیں ان کو بھی کھلاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو کھاؤ اس میں سے بھی، اور جو فقراء ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ. تو یوں خاص جانور پر جو اللہ کا نام لیا جانا ہے وہ یہاں مراد ہے. تو دونوں تفاسیر میں سے قرآن پاک سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ بات صرف یہاں آئے گی. صاحبین کا قول لیں گے تو ہم کہیں گے کہ جی 3 دن جو جانور ذبح کرنے کا ذکر ہے صاحب سے ثابت ہے. اور اگر امام اعظم کا قول لیں گے تو دیگر جو ایکٹیویٹیز آتی ہیں وہ قرآن پاک سے ثابت ہیں.
دلالت النص کے ذریعے یا اقتداء النص کے ذریعے، اس اعتبار سے استدلالات کا جو اختلاف ہے وہ واقع ہوگا۔ اگلی آیتوں مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حاجی پہنچ چکے ہیں، ایام کے جو ذوالحجہ کے ایام ہیں 10 دن ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ حاجیوں نے 10 دن پا لیے، اب یہ کیا کریں گے؟ اگلی آیت مبارکہ جی۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ حاجی جو ہے جب حج کرنے آتا ہے تو 9 ذوالحجہ کو اس کا وقوف عرفات جب وہ کرتا ہے تو حج کا فرض اعظم جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ حالت احرام میں ہے اور احرام نہیں کھلا ہے، حج کے مناسک باقی ہیں۔ اب یہ رات کو مزدلفہ میں قیام کرتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرتا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فصلی لربک، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں صلی سے مراد مزدلفہ میں نماز فجر پڑھنا ہے۔ فصلی لربک وانحر، مزدلفہ میں نماز فجر پڑھیے اور 10ویں دن قربانی کیجیے۔ تو نماز پڑھی مزدلفہ میں، مزدلفہ کا وقوف کر لیا۔ اب حاجی جاتا ہے مینا میں۔ جب یہ مینا میں گیا تو مینا میں جانے کے بعد اب اس نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس نے رمی کرنی ہے۔ اس نے رمی کر لی تو اب اس نے قربانی کرنی ہے۔ جب اس کی قربانی ہو گئی تو اب اس کے احرام کے کھولنے کا وقت آ چکا۔ جب احرام کھولے گا یا تو تقصیر کے ذریعے احرام کھلے گا یا پھر اس کا احرام حلق کے ذریعے کھلے گا۔ مرد کے لیے دونوں آپشن ہیں، تقصیر کرتا ہے یا حلق کرتا ہے۔ عورتیں جو ہیں صرف تقصیر کریں گی۔ احرام کھل گیا، اب یہ میلا کچیلا تھا۔ اگر حج تمتع بھی کر رہا تھا تو اس نے 8ویں تاریخ کو احرام باندھا، آج کل 7ویں کو بھی باندھ لیتے ہیں، تو 7ویں سے لے کر 10ویں تک، تو 8واں دن، 9واں دن، 10واں دن، یہ تینوں دن جو ہیں یہ حالت احرام میں ہے۔ حالت احرام میں میل چھڑانا منع ہوتا ہے۔ صابن سے نہیں نہایا، شیمپو نہیں لگایا، بال بکھرے ہوئے ہیں، خوشبو نہیں لگائی، پرا گندہ سا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی کیفیت حالت احرام میں محبوب تھی، پسندیدہ تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اہل عرفات کے تعلق سے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے جو بندے ہیں میرے لیے اس حال میں، اس کیفیت میں، اس میدان میں جمع ہیں۔ تو جب احرام کھل چکا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ثم لیقضوا تفثہم، اب اپنے میل چھڑا لو۔ اب بندہ جسم کا میل چھڑائے گا، بال اس نے کاٹ لیے، دیگر جو جگہوں کے بال ہیں وہ کاٹ سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، کیونکہ حالت احرام میں ناخن کاٹنا بھی منع ہے، بال کاٹنا بھی منع ہے، میل چھڑانا بھی منع ہے، میل چھڑانا مکروہ، باقی کام جو ہیں وہ کرنا حرام ہے۔ تو فرمایا ثم لیقضوا تفثہم، اپنا میل کچیل اتار دیں، ولیوفوا نذورہم، اور نظر کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا جو لازم نہیں تھی، تو اپنی نظریں ادا کریں۔ نظر کا ایک معنی یہاں یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ جب بندہ کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، عمرے کا احرام باندھتا ہے، تو اب عمرے کا احرام باندھنے کا مطلب ہے طواف کرنا اس پر ضروری ہو گیا۔ طواف عمرے کا رکن ہے، صحیح کرنا اس پر واجب ہے۔ اب جناب حلق بھی کرے گا، یعنی عمرے کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرے گا۔ حج کرنے والا جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو حج کے فرائض کو ادا کرتا ہے، حج کے واجبات کو ادا کرتا ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے یہ افعال کرنا اس کے لیے ضروری نہیں تھے۔ جس طریقے سے ایک شخص جو ہے نماز کی نیت کر لیتا ہے تو اب قیام بھی ادا کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، اب اس نے تشہد میں بھی بیٹھنا ہے، نماز کے واجبات، شرائط، فرائض، تمام چیزوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں
کب متحقق ہو رہی ہیں؟ نیت کرنے کے بعد متحقق ہو رہی ہیں۔ تو یہاں افعال حج مراد ہیں، حج کے مناسک مراد ہیں، حج کے فرائض اور واجبات مراد ہیں کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو چیزیں لازم کی ہیں اپنے اوپر اب وہ ادا کرو۔ اب اس نے بقیہ دن کی رمی بھی کرنی ہے، طواف وداع بھی کرنا ہے، اور اس سے پہلے طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اب تم جا کر طواف زیارت ادا کرو۔ تو قرآن پاک حج کے جو مناسک ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ جی ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سو ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم بہت سارے چیزوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بہت ساری باتوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو یہ جو حدود ہے یہ حرمات کہلاتے ہیں۔ اس حدود کا خیال کرنا، اس کی پاسداری کرنا یہ حرمت کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے حرمت ہے اس کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ تو ان حرمات کی تعظیم کے کئی مرحلے ہیں، ان کو ادا کرنا ان کی تعظیم ہے۔ اگر کوئی حلال چیز ہے تو اس کو ادا کرنا، حرام چیز ہے اس سے اجتناب کرنا، یعنی جو قید و بند بیان کیے گئے ان کا لحاظ کرنا یہ ادائیگی ہے۔ تو سب سے بڑھ کا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اس فعل کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرے، جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا بالغ کے لیے، عاقل کے لیے، وہ خواتین جو جن کو معانت نہ ہو ان کے لیے فرض ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز چھوٹنے کا غم اسے ہے، افسوس اسے ہے، اس کی حرمت کا لحاظ اس کے اندر ہے۔ اس شخص کو بے ادب تو نہیں کہا جائے گا، نماز کا منکر تو نہیں کہا جائے گا، حرمت کی پامالی کرنے والا تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جو جا کر نماز ادا کر رہا ہے۔ اصل حرمت تو اس نے ادا کی ہے۔ تو یوں مختلف مراحل اور درجات ہیں حرمت کے، کہ حرمت کی تعظیم کس طرح کرنی ہوتی ہے اور حرمت کی تعظیم کے کیا تقاضے ہیں۔ تو جو اللہ کا نظام ہے اس کی تعظیم کرنا، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، چوپائے جو ہیں تم پر حلال کیے گئے ہیں۔ لفظ چوپایا جو ہے وہ 4 پاؤں والے جانور کو کہتے ہیں، لیکن ہر 4 پاؤں والا جانور حلال نہیں ہے۔ کتے کے بھی 4 پاؤں ہیں، بکری کے بھی 4 پاؤں ہیں، اس لیے فرمایا الا ما یتلی علیکم، لیکن سوائے ان جانوروں کے کہ جن کے بارے میں تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مراد یہ جو حلال جانور قرار دیے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو قربانی میں، حج کی قربانی میں انہی حلال جانوروں میں سے بعض جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی ہر حلال جانور قربانی میں ذبح نہیں ہوتا۔ قربانی میں جو وحشی جانور ہے وہ ذبح نہیں کیا جاتا، جیسا کہ ہرن، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔
فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور دور رہو بتوں کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے۔ تو یہاں حرمات سے مراد دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو حج کے متعلق جو حلال و حرام ہیں، مناسک حج جو ہیں وہ مراد ہیں، اور دوسرا بالعموم مطلق جو حرمات اللہ ہیں وہ مراد ہیں۔ یہاں پر دونوں ہی معنی یا مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جی۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ایک اللہ کی ہو کر اس کا ساجی یعنی شریک کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ حرمات کی تعظیم کرنا، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، تعظیم کے لیے ایمان ضروری ہے، اور اگر کوئی شرک کا مرتکب ہوگا تو ایمان ہی نہیں رہے گا۔ یعنی تعظیم کے لیے ایمان ضروری ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہی تعظیم معتبر ہے کہ جو حالت ایمان میں کی جائے۔ کفار کے کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جاتے، رد کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا حنفاء للہ، یہ جو تعظیم کرنی ہے یہ اللہ کے لیے کرنی ہے، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، شرک ٹھہرانے والا ایسا ہے کہ گویا کہ آسمان سے کسی کو پھینکا جائے۔ فتخطفہ الطیر، تو اسے پرندے اچک لیں، اس کی بوٹیاں کر دیں، چیر پھاڑ دیں۔ اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھر ہوا اسے دور اٹھا کر پھینکے اور اس کی جو باڈی ہے وہ چورا چورا ہو جائے۔ یہاں ایمان کو بلندی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایمان جو ہے، صاحب ایمان بلندیوں کو چھو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اس لاش کی طرح ہے جسے پرندے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، اس وجود کی طرح ہے جسے پہاڑوں سے پھینک دیا جائے اور اس کی کوئی قدر نہ ہو، بلکہ شرک کرنے والا تو اس سے بھی بدتر ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ سے اس کا ربط ہے کہ اللہ رب العزت کی جو حرمات ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کے لیے ایمان بھی ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ بات حج کی ہو رہی ہے، یہ شاعر اللہ کا یہاں کیا تذکرہ ہے؟ بات یہ ہے، حدود بندی کا نام اسلام ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم اس کے کرنے کا ہے اور اس کے کرنے کا نہیں ہے، اور اسلام نام ہے سر خم کر دینے کا، یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے سامنے سر تسلیم کرنے کا نام، سر خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ قربانی کا موسم آتا ہے تو کچھ لوگوں کو وسوسے جو ہے وہ گمراہ کرنے لگتے ہیں کہ اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، یہ جناب اتنے اونٹ، اتنی فلاں چیزیں، اتنے بکرے، اتنے جانور، اتنے مہنگے۔ تو کسی کو فریج یاد آتا ہے، تو کسی کو جناب وہ لڑکی کا جہیز یاد آتا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گڈو پپو کی جو سالگرہ پہ لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں پھر یاد نہیں آتی۔ یہ جو بیرون ملک ٹور کیے جاتے ہیں،
لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس پر یاد نہیں آتی، جو شادیوں پر 15 فنکشن ہوتے ہیں اور ہر فنکشن پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس پر یاد نہیں آتی، یہ جو جیب کے اندر لاکھوں روپے کا 3 لاکھ کا 5 لاکھ کا فون رکھ کے گھومتے ہیں، یہ جو 50 لاکھ سے تو شروع ہوتی ہے گاڑیاں آج کل اچھی گاڑیاں، یہ جو 5 کروڑ کی گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں اس پر یہ باتیں یاد نہیں آتی۔ یہ برساتی جو مفکر ہیں، یہ برساتی جو فلسفی لوگ ہیں، یہ جو فاشسٹ لبرل ہیں، یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی اتنی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاشرے میں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ بھائی ہم وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم قربانی کریں گے۔ حج کے موقع پر بھی قربانی ہوتی ہے۔ حاجی جو ہے حج قران کرنے والا ہو یا حج تمتع کرنے والا ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ جو حاجی ہے حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں ہے، تو یہ جو حاجی ہے یہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، تو وہ قربانی کرنا شاعر اللہ سے ہے، اللہ کی نشانیوں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کا عمل ہے، مسلمانوں کی ایک مذہبی علامت ہے۔ ہم سب اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، اسے بجا لانا، ادا کرنا سب سے پہلا درجہ ہے تعظیم کا۔ تو جو تعظیم کرنے والا ہو فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں شاعر اللہ سے مراد قربانی کے جانور ہیں، لہذا قیمتی اور فربا قسم کے جانور جو ہیں وہ قربان کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ بات یہ کہ مسلمان آج کل، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو لوگ علماء سے مربوط ہوتے تھے، قرآن سے ان کا رشتہ جڑا ہوتا تھا۔ آج ان کا ایک بڑا وقت موبائل دیکھنے میں گزرتا ہے، اس پہ کبھی اس کا کلپ، کبھی اس کا کلپ، کبھی اس کی پوسٹ، کبھی اس کی تحریر، کبھی اس کا ٹویٹ، یا میڈیا دیکھنے میں گزرتا ہے، الیکٹرانک میڈیا دیکھنے میں۔ تو وہ اگر قرآن پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ ان قربانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ان کی کتنی عظمت بیان کی ہے، اس پر عمل کرنے والے کے متعلق کیا کیا کلمات یہاں فرمائے گئے ہیں۔ تو اس کے دل میں تو کوئی وہ کہتے ہیں نا، دیوار بعض کچی ہوتی ہیں، کیل اس کے اندر ٹھوکو تو ٹھک جاتی ہے۔ تو جو لوگوں کی دیواریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ اور ایک بڑی وجہ علماء سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، دین کے سکھانے والوں سے دوری ہے۔ آپ کی دیوار اگر مضبوط ہوگی، کنکریٹ سے بنی ہوگی کہ کوئی کیل مشین سے بھی نہ ٹھک سکے، تو پھر دیکھیں آپ کو کون بہکاتا ہے، کون سا وسوسہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اور اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہم دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے، حدیث نہیں پڑھتے، کچھ غور و فکر نہیں کرتے، کتاب سے بہت زیادہ دوری ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت واضح باتیں بھی ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں گے؟ انہیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں کیسے سکھائیں گے؟ پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے، گھر کا ماحول ہے۔ گھر کا ماحول پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ یہاں بچہ جو سیکھتا ہے، بچہ ایک لائن آف ایکشن گھر سے لیتا ہے کہ مجھے کس چیز کو صحیح کہنا ہے، کس چیز کو غلط کہنا ہے۔ اگر آپ اس کو گھر میں ہی کچھ نہیں سکھائیں گے، آپ کو آئے گا تو آپ سکھائیں گے نا۔ اگر آپ کے گھر میں مدنی چلن چلتا رہا تو آپ کا بچہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ ہم نے کچھ سالوں پہلے یہ تفسیر شروع کی آیات احکام کی، اور آج ہم تقریباً الحمدللہ 300 کے قریب آیات احکام بیان کر چکے ہیں، اور 17واں پارہ چل رہا ہے، اور اب آگے جو ہیں آیات احکام کم ہیں، مطلب کچھ صورتوں میں زیادہ ہیں لیکن بہت سارے صورتوں میں کم ہیں۔ تو یوں جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا یا دیگر جو پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پاک بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں،
دارالفتہ رسمن دیکھتے ہیں تو مسائل بھی سنتے ہیں. تو یوں دین سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے دین کی تعلیمات کا زیادہ سے زیادہ سیکھنا اور جاننا یہ ضروری ہے. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. جی جناب. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ترجمہ کنز ایمان. تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک. جانور جو ہے آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ وہیں جا کر لوگ خریدتے ہیں، لیکن حج کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں حج کرنے والا اپنے گھر سے جانور لے کے نکلتا تھا. ایسے جانوروں کو حج ہا دال یا ہدیون کہتے ہیں، جمع اس کی ہدایہ ہے. تو اپنے گھر سے لے کر نکل رہا ہے جناب. اب اونٹنی ہے مثال کے طور پر، اب اس کے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے، سفر بڑا لمبا ہے، یہی اونٹنی اس نے قربان کرنی ہے. تو وقت ضرورت اس پر سوار بھی ہو سکتا تھا. اب راستہ ہے، سفر ہے، تو وقت حاجت دودھ بھی پی سکتا تھا. ورنہ جو جانور حج کی قربانی کے لیے یا عام قربانی کے لیے متعین ہو جائے اس سے فائدے نہیں اٹھائے جاتے. اس کے تمام جو فوائد ہیں وہ صدقہ کیے جاتے ہیں. کچھ طریقے ہیں فائدے اٹھانے کے، جیسا کہ کھال، اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ کھال بیچ دی اور پیسے ملے اس کے بدلے اور پیسے خرچ کر لیے. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہے وہ مال خبیث ہوگا. ایسے ہی گوشت جتنا چاہیں استعمال کریں، لیکن گوشت کو بیچ کر اس کی رقم استعمال نہیں کر سکتے. تو جو فوائد ہیں قربانیوں کے متعلق، وہ حج کی قربانی ہو یا عید کی قربانی ہو، تو یہ جو فوائد ہیں ایک محدود فوائد ہیں. تو فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے چوپائے میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک. یعنی یہ جو فوائد ہیں جانوروں کے فوائد، یہ فوائد ہیں محدود. تو جیسا کہ جو حج کی قربانی ہے، حج کی قربانی صرف اور صرف حرم میں ذبح ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص ریاض میں رہتا ہے یا دمام میں رہتا ہے، وہ چاہے کہ میں اپنے عرب شریف میں اپنے گھر میں قربانی کر لوں، نہیں. ایک دائرہ ہے، صرف حرم کی سرزمین، مزدلفہ بھی حرم میں ہے، منی بھی حرم میں ہے، مکہ مکرمہ کا اکثر حصہ حرم میں ہے. تو صرف حرم میں قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اب جب حرم میں ہوگی تو ظاہر بات ہے یہ حج کرنے آیا ہوا ہے، کہاں گوشت لے کے جائے گا اپنے گھر، اور بس یہ جتنا کھا سکتا ہے کھائے گا، جتنا نہیں کھا سکتا ہے صدقہ کر دے گا. یہ یہاں پر جو بات پہلے بیان ہوئی اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ محدود مدت کے لیے فوائد ہیں تمہارے لیے ان قربانیوں میں. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اب بندہ آ رہا ہے جانور ساتھ لے کر. فرمایا یہ جانور کہاں پہنچیں گے؟ جانور ذبح ہوتے ہیں منی میں، اگرچہ کہ منی کے علاوہ بھی حرم میں ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آج بھی منی میں جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس موجود ہے، بڑی تعداد میں جانور وہاں ذبح ہوتے ہیں. کچھ علاقہ مزدلفہ میں وہاں بھی ذبح ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ میں بھی منڈی ہے اور وہاں سے بھی لوگ جانور خریدتے ہیں، وہاں ذبح کرتے ہیں. لیکن جو مسنون ہے وہ ہے منی میں ہی جانور ذبح کرنا. اب یہ ایک بڑا پیارا نقطہ ہے. قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں جو ساتھ لانے والا اپنے لایا ہے، یہ جانور پہنچیں گے الی البیت العتیق، کعبے تک. عتیق کہتے ہیں قدیم کو، سب سے پہلا گھر ہے یہ. تو یہ جانور پہنچیں گے کعبے تک، حالانکہ یہ جانور پہنچتے ہیں منی تک. تو منی کو چونکہ
مکہ سے اتصال حاصل ہے، قرب حاصل ہے، مکہ شہر سے متصل بستی ہے، اور بعض یعنی حج کے بعض باتوں میں مشترک ہیں، حج کے بعض مناسک وہاں ادا ہوتے ہیں، بعض یہاں ادا ہوتے ہیں، بعض مینا میں ادا ہوتے ہیں، جمرات وہاں ہوتے ہیں، حاجی وہاں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، طواف زیارت اس کا یہاں ہوتا ہے۔ تو یوں بولا تو گیا بیت عتیق یعنی کعبہ شریف، لیکن مراد لیا گیا مینا اور مکہ دو الگ الگ بستیاں ہیں۔ یہ ایک چیز بول کر دوسری چیز مراد لے لی جائے، یہ ایک بلاغت کی دنیا کے اندر ایک عام سی بات ہے، اور جب کوئی بات بطور مجاز ذکر کی جاتی ہے تو اس کا مجازی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کا جو حقیقی معنی ہے کسی جگہ پر وہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو سفر کے معاملے میں حقیقی معنی مراد ہے۔ مثال کے طور پر ایک حاجی جو ہے وہ جا رہا ہے، 20 ذوالقعدہ کو وہ جا رہا ہے، اور 8 تاریخ تک اس کا قیام تقریباً 18 دن بنتا ہے مکہ مکرمہ میں، اور چلیں 17 دن بن جائے گا اگر وہ 7 تاریخ کو نکلتا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ مقیم ہو گیا۔ مینا جانے سے پہلے جو مقیم ہے وہ مینا میں بھی مقیم رہے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک حاجی جاتا ہے 24 ذوالقعدہ کو، 6 دن اس کو یہاں سے ملے، اور اس کے بعد 7 دن آگے مل گئے، کتنا ہو گئے 13 دن۔ اب وہ مینا چلا گیا، 14واں دن اس کا مینا میں گزرا، 15واں دن اس کا عرفات میں گزرا، اور پھر اس کے بعد مزدلفہ میں آ گیا رات کو۔ لیکن یہ جو اس کا قیام ہے، یہ قیام اس کا 2 جگہوں پر قیام کہلائے گا، ایک جگہ پر قیام نہیں کہلائے گا۔ مینا الگ بستی ہے، الگ علاقہ ہے، اس قیام کو 2 حصوں میں توڑ کر دیکھنا ضروری ہے۔ تو اگر مینا جانے سے پہلے 15 دن بن رہے ہیں تو مقیم ہو جائے گا، مینا کو ساتھ ملا کر دیکھیں اور 15 دن بنتے ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مینا جانے سے پہلے اس نے کتنے دن رکنا ہے، 15 دن سے کم رکنا ہے تو یہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اب مینا کے بعد جب مکہ آنا ہے تو پھر دیکھیں گے، اگر تو یہ مقیم رہا مینا اور اس میں تو مقیم ہی ہے بعد میں بھی، اور اگر یہ مسافر تھا لیکن بعد میں جب اس کا قیام ہے، حاجی چونکہ 40 دن رکتا ہے عام طور پر وہاں پر، بعد میں اس نے 16 دن رکنا ہے، تو ٹھیک ہے جب بعد میں آئے گا تو یہ مقیم بن جائے گا، اب پوری نمازیں پڑھے گا۔ اگلی آیت مبارکہ جی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ آیت مبارکہ 34 کی تلاوت ہم نے سماعت کی۔ اس میں فرمایا گیا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے۔ قربانی کتنا عظیم فریضہ ہے۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دوسری امتوں میں بھی قربانیاں تھیں، یہ پرانی عبادت ہے۔ حابیل اور قابیل نے بھی قربانیاں ادا کی ہیں، اور قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب جانور ذبح کرنے لوگو تو اس پر اللہ کا نام لو، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا رب ایک خدا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہٰذا اسی کے حضور گردن رکھو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تواضع کرنے والے یہ جو لوگ ہیں انہیں خوشخبری دیجیے۔ اب یہاں مفسرین نے مخبتین کے مختلف معنی بیان کیے۔
بعض نے لکھا ہے کہ مخبتین سے مراد ہے المطمئنہ بذکر اللہ، جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر جب بندہ کرتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل اس کا بڑھتا ہے، اس کے روحانی درجے پہ بڑھتے ہیں، اور رفتہ 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 وہ مقام یقین پر آ جاتا ہے۔ مقام یقین تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن کم از کم ایک قلبی سکون، اطمینان، یہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد، مخبتین سے مراد ہے اللہ کا ذکر کرنے والے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اطمینان ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد تواضع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الذین لا یظلمون اذا ظلموا، مخبتین سے مراد وہ لوگ ہیں جب ان پر ظلم کیا جائے تو وہ بدلہ نہ لیں، لم ینتصروا، اور اس معاملے میں جھگڑے نہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مخبتین سے کیا مراد ہے، یہ اگلی آیت مبارکہ بتا رہی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں جن جن اوصاف کا ذکر کیا گیا یہ مخبتین میں پائے جاتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے، اور نماز برپا یعنی قائم رکھنے والے، اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جو دل ہیں اس میں اللہ کا خوف بھی بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے، ذکر کی چاشنی بھی بڑھتی ہے، سکون بھی بڑھتا ہے، اطمینان بھی بڑھتا ہے، خشوع بھی بڑھتا ہے، خضوع بھی بڑھتا ہے، اور اللہ کا جو ڈر ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ یعنی جب اخلاص نصیب ہوتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جو اللہ کا ذکر تو کرے، دل کہیں اور ہو، اللہ کا ذکر تو کرے لیکن اس کی نیت کچھ اور ہو، یاد الہی نیت نہ ہو، تو یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کے حلقے اٹینڈ کریں، واعظ سنیں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں، تو ان کے دلوں میں اس کا اثر اترے، ان کے دل اس اثر کو قبول کریں۔ دل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا محل اور بہت ساری چیزوں کا گھر ہے۔ قرآن پاک نے 70 سے زیادہ مقامات پر دل کو بیان کیا ہے۔ قلب یا قلوب یا ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ دل کا تذکرہ کیا ہے۔ تو الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ سے ڈریں، والصابرین، اور یہ صبر کرنے والے لوگ ہوں، علی ما اصابہم، جو تکلیف انہیں پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھنے والے ہوں، ومما رزقناہم ينفقون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ تو مخبتین جو ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت مبارکہ نے ایک قول کے مطابق اس کی تشریح کی کہ یہ اوصاف جن میں پائے جائیں وہ مخبتین ہیں۔ اور پچھلی آیت مبارکہ میں فرما دیا گیا وبشر المخبتین، یہ جو لوگ ہیں انہیں خوشخبری دیجیے۔ اگلی آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور قربانی کے ڈیل دار یعنی بھاری جسامت والے جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ مالی جو کفارے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک میں بڑا جانور، اس کو بدنہ کہتے ہیں، چھوٹا جانور یعنی بکرا ہو گیا، اس میں دمبا ہو گیا، اور تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ صدقے دے کر، صدقہ فطر بھی ہے اور 1 مٹھی صدقہ بھی ہے، صدقہ دے کر کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو بدنہ اس کا تذکرہ کیا گیا، بڑے جانور کا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے 63 جانور ذبح فرمائے تھے، 63 اونٹ ذبح فرمائے تھے۔ تو اونٹ جو ہے بدنہ کہلاتا ہے، بڑا جانور ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا یہاں پر کہ قربانی کے ڈیل دار یعنی بھاری جسامت والے جانور، یہ قرآن پاک کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ بدنہ تو کہتے ہیں بڑے جانور کو، ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے، ایک بڑا جانور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مفسرین نے بیان کیا کہ بڑے جانور کو بدنہ ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھاری جسامت والا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، گوشت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ جمع بدنہ سمیت لیزمی بدنیہا، کہ چونکہ اس کا جسم بڑا ہوتا ہے۔ تو کس خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کے لغوی معنوں کو بھی آیت مبارکہ میں کور کیا ہے۔ بدن جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد بدنہ ہے۔ تو یہ جو بدن ہے یعنی بڑے جانور، جعلناہ لکم من شعائر اللہ، اللہ نے انہیں اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، اور اس پر اللہ کا نام لو، اس کے ذبح پر۔ اور اس کو کس طرح ذبح کرنا ہے؟ بڑے جانور کی 2 قسمیں ہیں، گائے اور اونٹ۔ تو اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہاں بیان کیا گیا، صواف حال ہے گرامر کے اعتبار سے، کہ 1 پاؤں اس کا باندھنا ہے اور 3 پاؤں جو ہے اس کے کھلے رکھنے ہیں، اور اونٹ جو ہے وہ اسی انداز پر نہر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ گر جائے یعنی نہر ہو جائے، فَقُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس میں سے کانے اور معتر کو کھلاؤ۔ اب یہاں جو ترجمہ امام اہل سنت نے فرمایا، صبر سے بیٹھے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ، یعنی سائل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آ کے بیٹھ گیا لیکن سوال نہیں کر رہا، آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اسے کہیں گے کانے۔ اور جو معتر ہے یہ وہ ہے جو آ کے سوال بھی کر رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے، تو اس موقع پر جو سوال کیا جاتا ہے اسے بھیک مانگنے والا سوال نہیں کہا جائے گا۔ لنگر ہو رہا ہے، دیگ بٹ رہی ہے، آ کے بانٹ رہے ہیں، تو یہ جو بھکاری کے احکام ہیں اس کو دینا حرام، اور یہ وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک مروت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس موقع پہ بھی آ کے سوال نہیں کریں گے، دور کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو کوئی دیتا ہے تو دے دے۔ تو ان کا تذکرہ یوں بھی کیا گیا کہ ان کو بھی محروم نہ رکھو، دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کو دو۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، اور ہم نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے لہٰذا تم اللہ کا احسان مانو، شکر ادا کرو۔ آخری آیت مبارکہ ہے اور اس کے بعد پروگرام ختم کرتے ہیں۔ جی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں
نہ ان کے خون. ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی. اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو. بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے. قربانی جب کسی نے کی ہے تو اس کا فائدہ تو ہمیں پہنچتا ہے، اس کی کھال، اس کا گوشت ہم خود رکھتے ہیں. اللہ کو گوشت کی حاجت تھوڑی ہے، وہ تو تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. اس نے جانور کو مسخر کر دیا، اس پر تکبیر پڑھو اور جو نیک لوگ ہیں انہیں خوشخبری دو. بار 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 کتنی دفعہ تکبیر کا تذکرہ ہوا ہے. جانور حلال ہی اس وقت ہوتا ہے جو اس پر کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جائے. تو جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ بٹن دبا دیا تکبیر پڑھ لی، نہیں. ذبح کرتے وقت تو مشین ذبح کر رہی ہے، ہاتھ سے ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنی ہے. اللہ رب العزت جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.